السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشل۔ دوستو، میں آج آپ کے لیے لایا ہوں ایک نہایت ہی افسوسناک اور المناک واقعہ۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اسلامی اور روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے اس علاقے میں کفر و شرک کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ یعنی ایک بہت بڑا درخت تھا، اللہ عز و جل کی عبادت کی بجائے وہ لوگ اس درخت کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہاں غیر اللہ عز و جل کی عبادت کیسے کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ توحید سے معمور بڑی غضبناک حالت میں کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے چلا کہ یہ درخت کاٹ لوں اور اس کی جگہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جا سکے۔ اس کے ماں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس جذبے کے تحت وہ درخت کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان مردود اس کے راستے میں آیا اور اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، ایسے غضبناک حالت میں، غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کی لوگ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر شیطان مردود نے کہا کہ جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنے کا تجھے کیا نقصان ہے؟ تو اپنے ارادے سے باز آ جا اور واپس چلا جا۔ اس مسلمان نے کہا کہ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا اور میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا، یہ درخت میں ضرور کاٹوں گا۔ معاملہ بڑھا تو شیطان نے کہا کہ میں تجھے وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ دونوں میں کشتی ہو گئی، یعنی دونوں لڑ پڑے اور اس مسلمان نے شیطان کو پچھاڑ دیا، یعنی کہ شیطان کو ہرا دیا۔ پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تو اس درخت کو کاٹ بھی دے گا تو تجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ تو درخت کو نہ کاٹ، اگر تو ایسا کرے گا تو روزانہ تکیے کے نیچے 2 دینار ملے کریں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کون میرے لیے 2 دینار رکھا کرے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ تیرے تکیے کے نیچے 2 دینار رکھ کے آیا کروں گا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ شیطان کی ان لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دیناروں کی لالچ میں اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ جو تھا وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے 2 دینار موجود تھے۔ پھر دوسری صبح ہوئی، جیسے ہی اس نے اپنا تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے 2 دینار موجود نہ تھے، یعنی کہ اس کے نیچے کوئی بھی دینار نہ تھا۔ اسے بہت بڑا غصہ آیا اور اس نے وہی کلہاڑا اٹھایا، پھر درخت کاٹنے چلا۔ شیطان پھر اس انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے بھائی صاحب؟ اتنی غضبناک، اتنے غصے کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ غیر خدا کی عبادت کریں، لہٰذا میں اس درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اب تو کبھی بھی اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ شیطان اور اس شخص کے درمیان پھر کشتی شروع ہو گئی، پھر دونوں لڑ پڑے، لیکن اس مرتبہ شیطان نے اس شخص کو بری طرح پچھاڑ دیا اور اس کا گلا دبانے کا لگا، قریب تھا کہ اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تو بتا تو ہے کون؟ تو مجھے یہ درخت کاٹنے کا منع کیوں کر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، اور جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے چلا تھا تو اس وقت بھی میں نے ہی تجھے ورگلایا تھا، تجھے روکا تھا، لیکن اس وقت تو نے مجھے گرا دیا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تیرا غصہ اللہ عز و جل کے لیے تھا، لیکن اس مرتبہ میں تجھ پر غالب آ گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تیرا غصہ اللہ عز و جل کے لیے نہیں بلکہ ان 2 دیناروں کی نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔
لہذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتا۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما اور ریاکاری کی مذموم بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں ہر عمل صرف اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے